عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. متفق علیہ. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی روشنی میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، اس کا ذکر کیا گیا تھا. ان 4 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فتنوں کا بھی ذکر کیا ہے. ایک فتنہ زندگی اور موت کا فتنہ ہے، اور دوسرا فتنہ دجال کے شر کا فتنہ ہے. ان 2 فتنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آئیے ہم کچھ اور فتنوں کو سنتے چلیں جن سے بچنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، اور دور حاضر کے وہ بہت بڑے فتنے بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. کہ اے لوگو، اس فتنے سے بچو جو صرف اور صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا، بلکہ اس میں اچھے اچھے لوگ آ جائیں گے اس کی زد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بعض فتنوں کا ذکر کیا ہے کہ جس میں اچھے اچھے لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اس فتنے کا ذکر کیا ہے کہ جو فتنہ صرف اور صرف ظالموں کو نہیں لاحق ہوگا، بلکہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. اگر ظالموں کو فتنہ لاحق ہوگا تو نیک اور انصاف پسند لوگوں تک بھی وہ فتنہ پہنچ سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہم تمام لوگوں کو ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے جن فتنوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا ہے. اور وہ فتنے ایسے فتنے ہیں کہ اگر امت کے اندر داخل ہو جائیں تو صرف اور صرف برے لوگ ہی نہیں
بلکہ اچھے لوگ اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور دنیا کا سکون غارت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک اونچے مقام پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چڑھ کر کہا کہ ہل ترون ما ارى، کہ اے میرے صحابہ کرام کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان فتنے اس طرح سے آ رہے ہیں، اس طرح سے گر رہے ہیں كَوَقْعِ الْقَطْرِ، جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اتنی کثرت ہے فتنوں کی اور اتنے فتنے ہیں جو تمہارے گھروں میں گر رہے ہیں، تمہارے گھروں میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ ایک دور آئے گا جو دور فتن ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، بہت سی برائیاں عام ہوں گی، بہت سی خرابیاں پھیلیں گی، بہت فساد امت میں برپا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو اسی فتنے سے باخبر کیا ہے کہ ایسے فتنوں سے تم لوگ بچتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کا ذکر حدیث کے اندر کیا ہے جو امت کو لاحق ہو سکتے ہیں اور امت اس میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایکم یحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زیادہ یاد کیے ہوئے ہے فتنے کے بارے میں، یعنی فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس کو زیادہ یاد ہیں؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفرها الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ انسان کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں آزما لیا جاتا ہے، کبھی لڑکوں میں پڑھ کر فتنے میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی مال کی لالچ میں آ کر فتنے میں پڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے دنیا کے دو فتنوں کا ذکر کیا گیا تھا پچھلے خطبے میں، ایک مال کا فتنہ، ایک اولاد کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی اگر اللہ کی راہ میں یہ آڑے آ جائیں، آپ ان کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں اور مال صحیح ڈھنگ سے نہ کما سکیں اور صحیح جگہ پر نہ خرچ کر سکیں، تو یہ بچے بھی ہمارے لیے فتنہ ہے اور یہ ہمارا مال بھی ہمارے لیے فتنہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و ولدہ و جارہ، کہ آدمی کا فتنہ یہ ہے کہ اس کو آزما لیا جائے اس کے مال کے بارے میں، اس کے بچے کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اس کو آزما لیا جائے، یعنی ان رشتوں میں الجھ کر انسان کوئی ایسا کام کر لے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف ہو، یہ فتنہ ہے۔ وجاری، اور آدمی کبھی پڑوس کے سلسلے میں آزما لیا جاتا ہے، پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں نہ ادا کر پایا، پڑوسیوں کے بہت سے حقوق ہیں اس کی حق تلفی کر دی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ ایک عورت ہے تہجد گزار ہے، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی پابندی کرتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جائے گی کیونکہ اس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں رہتا اور پڑوسیوں کے حقوق کو وعدہ نہیں کرتی ہے۔
تو اس کی نماز جو ہے اس کے کام نہیں آئے گی۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک فتنہ یہ ہے کہ انسان پڑوسی کے بارے میں آزما لیا جائے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان صدقہ کرتا ہے تو اس سے بھی یہ جو فتنے ہیں، یہ جو عذاب ہے، گناہ ہے، یہ گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اچھائی کا حکم دیتا رہتا ہے، برائی سے روکتا رہتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان فتنوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ فتنے تو ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتنہ کہا ہے، لیکن میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تموج کموج البحر، جو سمندر کی لہر کی طرح ٹھاٹھے مارتا فتنہ ہوگا۔ میں تم سے اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، اس فتنے کی آپ فکر نہ کریں، اس فتنے کی آپ فکر نہ کریں، کیونکہ اس فتنے کے درمیان اور آپ کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، یعنی آپ اس فتنے میں نہیں پڑ سکتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فتنے سے بچا لے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو دروازہ ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ایکسر ام یفتح، یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کبھی کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یکسر، ایک وقت آئے گا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور پھر وہیں سے فتنے شروع ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذن لا یغلق ابدا، اگر یہ دروازہ توڑ دیا گیا پھر مجھے لگتا ہے کہ کبھی یہ دروازہ بند نہیں۔ بعد میں صحابی رسول فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ من الباب، یہ دروازہ کون ہے، دروازے سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کس کو کہا ہے؟ قال عمر، صحابی رسول نے فرمایا کہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عمر رضی اللہ عنہ جب تک اس امت میں رہیں گے بڑے فتنے اس امت میں نہیں آ سکتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب توڑ دیا جائے گا، یعنی ان کو جب شہید کر دیا جائے گا، ان کی شہادت ہو جائے گی، تب وہیں سے فتنوں کی آمد شروع ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے جب تک اس امت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ورود مسعود رہا ہے، تب تک اس امت میں بڑے فتنے نہیں آ پائے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فتنوں کی سرکوبی میں بہت زبردست واقع ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان پر قابو پانے میں جو صفت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر ہے، وہ صفت دیگر صحابہ کرام کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، کہ جس گلی سے تم گزرتے ہو شیطان بھی اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوبی تھی ایک بہت بڑی، کہ جب تک یہ قوم میں رہے ہیں فتنے نہیں آئے۔ وہیں آپ دیکھیے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ابو اللؤلؤ فیروز نے نماز کی حالت میں آپ کو برچھا مارا اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ وہیں آپ دیکھیے فتنوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے، فتنے آنے لگتے ہیں، بہت سے دشمنان اسلام پیدا ہو گئے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی پیدا ہوا اور اس نے امت کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جنگ جمل، جنگ صفین اور حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف، اور پھر اس کے بعد صلح، اور پھر جب فتنوں کا دروازہ کھلا ہے آج تک یہ جو خلیج پیدا ہوئی ہے فتنوں کی، یہ ابھی تک پر نہیں ہو پائی، پٹ نہیں پائی۔
کتنے اختلافات پیدا ہوئے، کتنے فرقے اسلام کے اندر نمودار ہوئے، اور کتنے زیادہ لوگوں نے شر پھیلانے کی کوشش کی۔ تو یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا، اور آج تک یہ فتنے جیسے جیسے دور نبوت دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اونچے مقام پر چڑھ کر یہ کہا تھا کہ انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے درمیان فتنے اس طرح سے گر رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں جس طرح سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے جو فتنے ہیں، دور حاضر کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہم سب کو بچنا، پرہیز کرنا، اور ان فتنوں کو جان کر ان سے دور رہنا، اور سنت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا، یہ ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ جیسا کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم کو ایسی نصیحت کی کہ ضرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور ہمارے دل لرز گئے، ہمارے دلوں میں کب کبھی طاری ہو گئی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نصیحت ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ کأن هذه موعظة مودع، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی الوداع کہنے والا اور دنیا سے جانے والا نصیحت کر رہا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فماذا تعهد علینا، ایسے موقع پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو وصیت کیا کریں گے، آپ ہم کو نصیحت کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا حاکم ایک حبشی غلام بنا دیا جائے، ایک معمولی سا انسان تمہارا امیر بنا دیا جائے، لیکن وہ اللہ کی بات کہتا ہے، اس کے رسول کی بات کہتا ہے، تو اس کی بات کو تم غور سے سننا اور اس کی بات کو ماننا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مت دیکھنا کہ بتانے والا کون ہے، شخصیت کو مت دیکھنا، بلکہ اس کی باتوں کو دیکھنا۔ اگر وہ قرآن اور سنت کی باتوں کو بتا رہا ہے تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد دنیا کے اندر رہیں گے وہ بہت زیادہ فتنے دیکھیں گے، بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر تمہارے لیے میری سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اللہ رب العالمین تم کو فتنوں سے بچا لے گا۔ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ تعالیٰ تم کو فتنوں سے بچا لے گا۔ لہذا آج جبکہ لوگ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں اور بہت سے فتنے آ رہے ہیں اور شخصی دین امت میں رائج ہو رہا ہے، لہذا ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تھامنا اور صحابہ کرام کی روش پر چلنا، صحابہ کرام کی سنت پر چلنا، اور قرآن کریم کو پڑھ کر اس سے مسائل نکال کر اس پر عمل کرنا، یہ امت کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جو دور حاضر کے فتنے ہیں اس میں ہم سب مسلمان گرفتار ہو جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے اے مسلمانوں خاص طور سے بچو کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اگر وہ فتنہ لاحق ہوگا تو امت کے اچھے اچھے افراد اس میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو دور حاضر کے کون سے فتنے ہیں، ان فتنوں کو آئیے ہم سنتے چلیں۔ دور حاضر کا سب سے خطرناک فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جو مسلمانوں کے اندر پنپ رہا ہے، پھیلا ہوا ہے، وہ شرک کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ اے مسلمانوں جان لو کہ اگر تمہارے لیے جہاد کی ضرورت پیش آئے تو تم جہاد کرو، دنیا کے اندر سے شرک مٹانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کیونکہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کیونکہ شرک جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین قتل کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کر کے اگر انسان اس دنیا سے گیا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا فتنہ شرک کا فتنہ ہے، لہذا اس فتنے سے ہم لوگوں کو بچنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ ہے بدعملی کا فتنہ۔ بدعملی کا فتنہ یعنی انسان بدعمل ہو جائے،
برے اعمال کرنے لگے، قرآن اور سنت سے دور ہو جائے، اللہ رب العالمین اس بارے میں فرماتا ہے کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا لوگوں کے لیے ابھی ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے نرم پڑ جائے، نرم پڑ جائیں۔ لہذا اگر ہمارے اندر بدعملی ہے، برے اعمال ہم کر رہے ہیں، نمازیں ہم ضائع کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، یا ہم کسی گناہ پر مصر ہیں، لہذا اس گناہ کو چھوڑ کر، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو نمازوں کی پابندی کرنا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے، ورنہ ہم بہت بڑے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک فتنہ ہے فتنہ تکفیر، یعنی کسی کو بھی کافر قرار دینا، کسی کو بھی کافر قرار دینا، یہ بھی امت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہر کس و ناکس اس کے منہ میں جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا، شریعت کا علم اس کے پاس نہیں ہے، قرآن سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن آئے دن وہ کفر کے فتوے دیتا رہتا ہے کہ فلاں شخص کافر ہو گیا، فلاں شخص کافر ہو گیا، فلاں شخص امت سے خارج ہو گیا، فلاں شخص اسلام سے خارج ہو گیا، وہ بلا دلیل اس طرح کی باتیں کہتا رہتا ہے۔ تو فتنہ تکفیر یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لہذا اس سے بھی ہم کو بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ امت کا جہالت کا فتنہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے حقیقت میں تو علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی جو جانکار ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے، جن کو جنت اور جہنم کا علم ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کسی شخص کے سینے سے اللہ رب العالمین علم کو چھین لے، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھا کر دنیا سے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اس سے علم اٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب علماء دنیا سے اٹھنے لگیں گے، جب علماء کی وفات ہونے لگے گی تو لوگ جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر وہ بغیر علم کے فتوا دیں گے، فضلوا خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو جہالت یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ علماء کی قدر کریں، پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان سے دینی مسائل پوچھیں، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں، تو علماء کرام کے رابطے میں رہ کر کریں۔ جہالت یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، لوگوں کے درمیان تنگی پیدا کرنے کا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑا ہے ایک اچھی نیت کی خاطر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن قصال رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اگر ان کو مسجد کے اندر لایا گیا، مسجد میں رکھا گیا، اور اگر ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو یہ اسلام لے آئیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ ثمامہ بن قصال رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں لا کر رکھا اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ رضی اللہ عنہ سے کافی گفت و شنید ہوئی، کافی باتیں ہوئیں۔ ثمامہ بن قصال رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا اسلام کے لیے۔ ثمامہ بن قصال مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ثمامہ بن قصال جب اسلام لے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے محمد، دنیا کے اندر سب سے بدترین چہرہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا تھا، لیکن آج اسلام لانے کے بعد دنیا کے اندر سب سے خوبصورت اور حسین چہرہ آپ کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا غیر مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا۔ اور اللہ رب العالمین بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سرنڈر ہو جائے اور وہ اچھی باتیں کرے اور تمہارے زیر نگین رہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ابلغہ مأمنہ، اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ تو غیر مسلموں کے لیے ایسی باتیں کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ آج ہمارے درمیان تنگ نظری کا فتنہ
اس قدر پنپ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے نرم نہیں ہے، ہمارا دل ہمارے بھائیوں کے لیے کشادہ نہیں ہے، رشتہ داروں کے لیے کشادہ نہیں ہے، گھر والوں کے لیے کشادہ نہیں ہے. لہذا تنگ نظری کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. لہذا وسعت ظرفی، اپنے دل کو بڑا کرنا اور ہر کس و ناقص کو اپنے دل میں سمو لینا، یہ ہمارے اسلام کی خصلت ہے. لہذا اس کو عام کریں، نفرت کو دور کریں. اسی طرح سے ایک فتنہ خاوند کی نافرمانی کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. عورتوں نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد جہنم میں کیوں زیادہ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو. پوچھا گیا کہ کیا ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں، تکفرن العشیر، بلکہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی عزت، ان کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں داخل کرے گا. لہذا تم کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو خاوند کی نافرمانی یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تکبر اور حسد یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی انسان کے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ اکڑ کر چلنے کی وجہ سے نہ تو اللہ کی زمین کو پھاڑ کر تم زمین کے اندر گھس سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو پہاڑ کی بلندی تک تم پہنچ سکتے ہو. لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے بچے لوگوں کے لیے اپنے گال کو پھلانا مت، بلکہ خندہ پیشانی سے لوگوں سے تکبر نہ کرنا، حسد نہ کرنا. اس کا ذکر کیا تھا. فحاشی کا فتنہ، برائی کو عام کرنا، بے حیائی کو مسلمانوں کے درمیان عام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والوں میں فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہیں، برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. زناکاری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. کرنے سے نہیں اللہ رب العالمین نے روکا ہے پہلے، بلکہ کہا ہے کہ قریب بھی مت جاؤ، بلکہ جو زنا کے اسباب ہیں ان سے بچو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو زنا کے اسباب ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، پیروں کو زنا برائی کی طرف چل کر جانا ہے. ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے کسی نامحرم عورت کو پکڑے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جایا جائے، زنا کے اسباب سے پرہیز کیا جائے. بہت بڑا فتنہ ہے. لہذا زنا کو مشکل بنایا جائے اور شادی کو آسان بنایا جائے. بے پردگی کا فتنہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھے رہا کریں، اور جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنی ہوٹیوں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں. چوری اور قتل کا فتنہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، کہ چور اور چورنی جب ایک متعین حد تک چوری کر لیں، بڑے مال کی چوری کر لیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دو، ان کا ہاتھ کاٹ دو. بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس سے بھی کیا ہے ہم کو بچنا چاہیے. اسی طرح سے مفرور لڑکیوں کی نکاح کا فتنہ، مفرور جس کو کہتے ہیں کورٹ میرج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ انکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ اگر کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت اپنا نکاح اپنے ولی کے رضامندی کے بغیر کر لیتی ہے، یعنی باپ کی رضامندی کے بغیر کر لیتی ہے، چچا باپ نہیں ہے تو بڑے بھائی کی رضامندی کے بغیر کر لیتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، باطل ہے. صرف اگر کورٹ میرج اگر کوئی لڑکی کر رہی ہے بھاگ کر، تو ایسی لڑکی کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زندگی بھر زنا کر رہی ہے، اس کا نکاح باطل ہے. تو بغیر ولی کی رضامندی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے منکرین حدیث کا فتنہ،
حدیث کا انکار کرنے والوں کا فتنہ کہ یہ حدیثیں اس سے دین ہم تک نہیں پہنچا ہے اور حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بہت کچھ ملاوٹ کی گئی ہے، تو اس طرح کی باتیں کہنا اور حدیث کو ہلکا کر دینا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح سے ملحدین کا فتنہ، جیسا کہ ابھی یہ فتنہ بہت کثرت سے پھیل رہا تھا کہ غیر مسلم جو ہے مسلم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو اپنے مذہب میں داخل کر رہے تھے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی طرح سے لباس کا فتنہ، غیر شرعی لباس، تنگ لباس یا ایسا لباس پہننا کہ جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو، اور اسی طرح سے مرد کا لباس عورتیں پہنے، عورتوں کا لباس مرد پہنے، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک آخری فتنہ جو ہے وہ زبان کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کثرت سے اوندھے منہ جو جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ ان کی زبان کی کھیتی ہوگی، ان کی زبان کی کھیتی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کو کثرت سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ دور حاضر کے کچھ فتنے ہیں جو بہت ہی سنگین شکل اختیار کر رہے ہیں امت کے درمیان، لہذا ان فتنوں کو جان کر ان سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور دنیا کے اندر اگر ہم سکون چاہتے ہیں اور آخرت 60-65 سال کی زندگی اس دنیا میں گزار کر آخرت میں اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو یہ جو فتنے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اور ان کے علاوہ جو دیگر فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے بچنا اور تبلیغ کر کے لوگوں کو بچانا ان فتنوں سے، یہ ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں فتنوں کو جان کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں تمام خطرناک اور بڑے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کے منہج کے مطابق دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما، اے اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وآخر دعوانا